अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं नजर उतारने का सही तरीका। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को जो है नजर लग जाती है। वो जब नजर लग जाती है ना, तो लोग अलग अलग अपने अपने एतबार से अपने अपने तरीके से नजर उतारते हैं। कोई जूती से नजर उतारता है, कोई चमड़े की जूती से उतारता है, कोई झाड़ू से उतारता है, कोई फिटकरी से उतारता है, कोई मतलब जिसका मतलब जो जहां का रहने वाला होता है, अपने रस्म और रिवाज के एतबार से वो लोग नजरें उतारा करते हैं। लेकिन नजर उतारने का सही तरीका क्या है, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहली बात, नजर उतारने का सही तरीका। दूसरी चीज, नजर लगती भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नजर उजर कुछ नहीं लगती, ये सब ऐसे ही है। इसके बारे में इंशाल्लाह भी बताऊंगा आपको मैं। और किन किन लोगों की नजर बहुत जल्दी लग जाती है, आज इस वीडियो के अंदर सब क्लियर करूंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसे सुनने के बाद आपको नजर उतारने का सही तरीका भी मालूम हो जाएगा। देखिएगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल आइनु हक्कुन, कि नजर का लगना ये हक है। नजर का लगना हक है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अब जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई नजर उजर कुछ नहीं लगती, भाई आप नजर को मानो या मत मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन जो नबी के सच्चे आशिक रसूल होते हैं, अपने नबी की हदीसों को फॉलो करते हैं ना, वो मानेंगे। और अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया हमारे लिए बरहक है। ठीक है, कोई कितना भी कुछ भी करता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। जब जो हमारे नबी ने फरमाया है उसे हम मानेंगे, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जब आका ने फरमा दिया नजर लगती है तो लगती है, और फिर उसका इलाज भी बताया है। ठीक है, तो नजर का लगना ये बिल्कुल हक है। ठीक है, अब आइएगा, नजर किन किन लोगों की लग जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे अपने लोगों की भी नजर लग जाती है, अपनों की नजर भी लग जाती है, और जो मिलने जुलने वाले लोग होते हैं उनकी भी नजर लग जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नजर किसकी होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा आपने कोई बच्चा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बच्चे को जब तैयार करती है, अच्छे से नहला देती है, आंखों में सुरमा लगा देती है, और अच्छे कपड़े, अच्छा लिबास जब पहना देती है, और जब तैयार करके जब बिठाती है ना, गोद में लेती है बच्चे को, तो माँ कहती है, देखिए मेरा पुत्र, मेरा लाल, मेरा बेटा कितना अच्छा लग रहा है ना, आज तो बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है आज तो। इस तरीके से जब कहते हैं घर वाले, या माँ है, बाप है, कोई भी घर में से, तो समझो नजर लग गई, नजर लग गई। हाँ, एक तरीका है, नजर नहीं लगेगी। जैसे माँ ने तैयार किया, सब कुछ किया, और बच्चे को जब तैयार कर दिया, तो अगर बच्चा आपको अच्छा लग रहा है ना, तो आप कहो माशाअल्लाह, देखो हमारा बेटा कितना अच्छा लग रहा है। बाप है, अगर बाप ने कहा माशाअल्लाह कितना स्मार्ट लग रहा है ना, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, या घर में से कोई भी कहे कि माशाअल्लाह आज हमारा बच्चा कितना अच्छा लग रहा है, तो जब अगर आपने माशाअल्लाह कह दिया तो नजर नहीं लगेगी। और आपने सिर्फ ऐसे कह दिया, अरे कितना स्मार्ट लग रहा है भाई, देखो तो कितना खूबसूरत लग रहा है, तो नजर लग जाएगी। या आपने किसी का घर देखा, अरे माशाल्लाह बड़ी शानदार बिल्डिंग है भाई, नजर नहीं लगेगी। और आपने कहा कि यार बड़ी शानदार लग रही है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बड़े शानदार आपके कपड़े हैं, बड़ी शानदार आपकी गाड़ी है, बड़ी अच्छी लग रही, तो इससे नजर लग जाती है। जब आप ये बोल देंगे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत घर बना हुआ है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आज आप, माशाल्लाह बड़े अच्छे कपड़े पहने आपने, बड़े अच्छे जूते लग रहे हैं, तो आपको नजर नहीं लगेगी, है ना। कहने का अंदाज और कहने का तरीका भी होता है। ठीक, अब देखिएगा, यहां पर हमें एक रिवायत और मिलती है। एक शख्स बच्चे को लिए हुए जा रहा था, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं। तो जब आपने इस शख्स की गोदी में बच्चा देखा, बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील, तो बच्चे को देखने के बाद में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जमील बच्चा है आपका, लेकिन आप एक काम किया करें। क्या बताया मालूम है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आपका बच्चा माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, इसे इसके पेशानी पर या इसकी थोड़ी पर या इसके गाल पर कहीं ना कहीं काला टीका जरूर लगा दिया करें, इससे जो है आपके बच्चे को नजर नहीं लगेगी, है ना। क्या बताया? इससे आपके बच्चे को नजर
نہیں لگے گی۔ تو آپ نے یہ والی بات دیکھی بھی ہوگی کہ آج کل کے ہمارے ماں بہنیں کہ جب اپنے بچے کو تیار کرتی ہیں، اچھے سے تیار کرتی ہیں، تو کبھی وہ تھوڑی پر ٹیکا لگا دیتی ہیں کالا، کبھی گال پر ٹیکا لگا دیتی ہیں، اور کبھی جو ہے پیشانی پہ کالا ٹیکا لگا دیتی ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کالا ٹیکا کیوں لگا دیا؟ تو جب وہ کہتی کہ نظر نہیں لگے گی، بولے ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، صحابہ نے بتایا، ہم اسے فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے ہم مانتے ہیں۔ ارے بھائی تم مانو یا مت مانو، یہ نظر کا لگنا حق ہے، اور اسی سے بچاؤ کے طریقے یہ ہمیں صحابہ نے بتائے ہیں، تو اس لیے ان کی بات پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر عورتیں جو ہے اپنے بچے کے یہاں پر ٹیکا لگا دیا کرتی ہیں، ہے نا، تو لگا دینا چاہیے، اس سے آپ کے بچے کو جو ہے نظر نہیں ہوگی۔ اب آئیے گا، نظر سب سے زیادہ کس کی خطرناک ہوتی ہے، کس کی زیادہ لگتی ہے؟ دیکھیے اپنوں کو بھی اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے، بچے کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے، بھائی بہن کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اور آپ جیسے گھر سے تیار ہو کے نکلے کہیں شادی وغیرہ میں جا رہے ہیں، آپ کے جو ملنے والے لوگ ہیں یار بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، تو ان کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ خطرناک نظر ہوتی ہے حاسد کی۔ جیسے مان لیجیے آپ کا کوئی حاسد ہے، آپ ادھر گھر میں سے اپنے تیار ہو کر نکلے کہیں جا رہے ہیں، شاندار آپ نے کپڑے پہنے، لباس پہنا، اچھی گاڑی آپ کے پاس میں ہے، ادھر سامنے آپ کے حاسد بھی رہتا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے۔ جب اس نے دیکھا اس طریقے سے کہ یار یہ تو بڑا خوبصورت، بڑے اچھے کپڑے پہنتا، کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، بڑے اچھی پوزیشن میں رہتا ہے، اچھی گاڑی میں رہتا ہے، تو سمجھو اس کی نظر لگ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو حسد ہے نا، وہ حسد آنکھوں کی شعاؤں کے ذریعے سے آپ کے اوپر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی نظر سب سے زیادہ بھیانک اور سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے حاسد کی نظر۔ تو اس لیے آپ کو اس سے بچاؤ بھی کرنا ہے، اگر کہیں آپ جائیں آئیں تو نظر اترواتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے اوپر جو ہے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر لیں، اور چاروں کل پڑھ کے دم کر لیں، تاکہ کسی کی نظر وغیرہ نہ لگے۔ اور جو ابھی آپ کو میں نظر اتارنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اسے بھی آپ فالو کریے گا۔ اب آئیے گا، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ طریقہ کیا ہے نظر اتارنے کا، بڑا آسان ہے، اسے آپ اپنے گھر پہ آسانی سے کسی کو نظر لگ جائے تو اتار سکتے ہیں۔ دیکھیے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو 7 مرچیں لینی ہے لال والی۔ کتنی مرچ لینی ہے؟ 7 مرچ آپ لے لیجیے گا، اور مرچ وہ ہونی چاہیے جس کے اوپر ڈنٹلا لگا ہوتا ہے، ڈنڈی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ یہاں پر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈنڈی والی آپ مرچ لے لیں۔ اب وہ لینے کے بعد آپ کو ایک مرچ اٹھا لینا ہے، اٹھانے کے بعد اس پہ کلام مقدس کی 29ویں پارے کی یہ والی آیت آپ کو پڑھنا ہے۔ کون سی؟ یہ پڑھیں گے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اس طریقے سے یہ آیت کریمہ پڑھ کے اور اس پر اس طریقے سے دم کر دینا ہے اور ایک طرف کو رکھ دینا ہے۔ پھر دوسری اٹھانا ہے، اس پر بھی یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے دم کرنا ہے، ایک طرف رکھ دینا۔ تیسری مرچ پہ بھی اسی طریقے سے 7 مرچوں پر یہ آیت پڑھ کر کے دم کرنا ہے، اور جب ان پر دم کر لیں آپ تو پھر ان مرچوں کو لے کر کے جس کو نظر لگے، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اس سے کہیں آپ چارپائی پہ لیٹ جائیں، چارپائی پہ لٹا دیں۔ لٹانے کے بعد ان مرچوں کو اس کے چاروں طرف سے آپ کو گھمانا ہے، ایسے کر کے گھمانا ہے، سر پہ سے پیروں تک اس کے گھما دینا ہے۔ 7 بار گھما کے پھر ان مرچوں کو جو ہے آپ کو جلانا ہے، ٹھیک، جلانا ہے۔ اب جب ان مرچوں کو آپ جلائیں گے آگ میں، تو اگر ان میں سے دھاس یعنی دھسکا وغیرہ اگر آتا ہے، دھسکا وغیرہ اگر آتا ہے اور دھاس آتی ہے، آپ کو کھانسی اٹھتی ہے، اس میں سے اسمیل آ رہی ہے، تو سمجھ جانا اس کو نظر نہیں لگی ہے، ٹھیک۔ اور اگر آپ نے مرچیں جلائیں نظر اتارنے کے بعد اور اس میں سے دھاس، دھسکا وغیرہ، کھانسی وغیرہ کچھ نہیں، اسمیل وغیرہ کچھ نہیں آئی، تو سمجھ جانا کہ نظر بہت تگڑی والی لگی ہوئی تھی جو اب اتر گئی، نظر بہت تگڑی لگی تھی جو اب اتر گئی ہے۔ جی ہاں، تو یہ ہے نظر اتارنے کا صحیح طریقہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے شادی میں سے آئے یا کہیں سے باہر سے آئے، تیار ہو کے آپ گئے تھے اور بہت سارے لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر پڑی، تو کسی نہ کسی کی نظر لگ گئی۔ جب آپ گھر پائے تو آپ کا بدن ٹوٹ رہا ہے بہت کس کے، آپ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بخار آنے والا ہے، ایسا لگ رہا کہ بس جان نکل رہی ہو، ایسا لگ رہا کہ مجھے کتنی تھکان ہو گئی ہے اور بالکل اٹھا نہیں جا رہا ہے، یہاں تک کہ مطلب باہر سے آپ آئے تو آپ اپنے ہاتھ پیر بھی دھل لیں، اتنی بھی مطلب آپ کے اندر ہمت نہیں رہی۔ تو وہ گھر والے کہتے ہیں کہ دوا لے لو، تھکان ہو گئی ہوگی،
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پر دعا کی ضرورت ہوتی ہے، نظر اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو گھر میں سے پھر کوئی کہتا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو نظر لگ گئی، نظر اتارو، ابھی یہ باہر سے آئے ہیں، نظر اتارو۔ تو جب گھر میں سے کوئی نظر اتارنے والا نظر اتار دیتا ہے نا، تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے دوا کھا لی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے اس کے انجیکشن وغیرہ لگ گیا ہو، ایک دم بالکل فٹ ہو جاتا ہے اور اس کا بدن پورا ہلکا ہو جاتا ہے نا۔ آپ نے بھی آزمایا ہوگا کبھی، اگر آپ کو نظر لگی ہوگی تو یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر دیکھیے گا نظر کا لگنا یہ بالکل حق ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور آپ اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، گھر والوں کا بھی، سب کا خیال رکھیے گا۔ اگر کسی کی اچانک ایک دم طبیعت خراب ہو جائے تو نظر ضرور اتار دیا کریں، بھلے سے آپ دوا لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن نظر ضرور اتار دیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر انسان کو نظر لگ جائے تو وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر جانور کو نظر لگ جائے تو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تگڑی نظر لگ جاتی ہے کہ انسان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو ایڈمٹ کیا ہاسپٹل کے اندر، دواؤں نے کام نہیں کیا، انتقال ہو گیا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ موتیں جو ہوں گی وہ نظر لگنے سے ہوں گی، نظر لگنے سے موتیں ہوں گی۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اگر کسی کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے تو سب سے پہلے نظر اس کی ضرور اتار دیا کریں، چاہے بعد میں آپ دوا لے لیں، ٹھیک ہے، نظر ضرور اتار دیا کریں، کیونکہ اس طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا، لیکن ڈاکٹر کے پاس کو ہم بھاگنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام بھی آپ ضرور کر لیا کریں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے یا پوچھنا ہے تو نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔